اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک انتہائی سبق آموز اور عبرتناک واقعہ جو بنی اسرائیل کے شخص بلم باورا کا ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں آیا ہے، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس آدمی کا حال سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں۔ تو یہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نزدیک یہ آیت بلم بن باورا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تفسیر کبیر میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، اب اس کا تفصیلی عبرتناک واقعہ وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب بارین سے جنگ کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلم بن باورا کی قوم اس کے پاس آئی اور کہنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہے، ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، وہ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کریں اور ہمیں ہمارے شہروں سے نکال کر ہماری بجائے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں۔ تیرے پاس اس میں اعظم ہے اور تم ایسے شخص ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تم نکلو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں یہاں سے نکال دے۔ قوم کی بات سن کر بلم نے کہا افسوس ہے تم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور ایماندار لوگ ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملا ہے، جو علم ملا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ بہرحال قوم کے پرزور اصرار اور گریہ ازاری کے بعد بلم نے کہا کہ اچھا پہلے میں اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ تو بلم کا طریقہ یہی تھا کہ جب بھی کوئی دعا کرتا تھا پہلے اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کر لیتا تھا اور خواب میں اس کو جواب مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی اس کو یہ جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے قوم سے کہا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے ان کے خلاف بد دعا کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ پھر اس کی قوم نے اسے ہدیے نذرانے دیے جنہیں اس نے قبول کر لیا۔ پھر قوم نے دوبارہ اسے بد دعا کرنے کی درخواست کی تو دوسری مرتبہ بلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی۔ اب کی بار اس کا کچھ جواب نہ ملا تو اس نے قوم سے کہا مجھے اس مرتبہ کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی صاف منع فرما دیتا۔ پھر قوم نے اور بھی زیادہ اصرار کیا حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ چنانچہ وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں جس گدی پہ وہ سوار تھا اس گدی نے اسے کئی مرتبہ گرایا، وہ پھر سوار ہو جاتا، حتیٰ کہ اللہ کریم عز و جل کے حکم سے گدی نے اس سے کلام کیا اور کہا افسوس ہے بلم، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں؟ شرم کرو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو؟ وہ پھر بھی باز نہ آیا اور آخر کار بد دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا۔ اب بلم جو بھی بد دعا کرتا وہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا وہ بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا ہے بلم تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا کر رہا ہے، ہمارے لیے بد دعا۔ اس نے کہا یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے، میری زبان میرے قبضہ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر کے سینے پر لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا میری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں، اب میں تمہیں ایک تدبیر سکھاتا ہوں، تم یوں کرو کہ حسین و جمیل عورتوں کو بنا سنوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو، یعنی بنی اسرائیل کے لشکر میں۔ اگر ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلم کی قوم نے اسی طرح کیا۔ جب عورتیں بن سنور کر لشکر میں پہنچیں تو ایک کنانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری تو وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اسے پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس سردار نے سور کے ساتھ بدکاری کی۔ اس کی پاداش میں اسی وقت بنی اسرائیل پر طاعون کی بیماری مسلط ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشیر اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے بدکاری کا قصہ معلوم ہونے کے بعد مرد اور عورت دونوں کو قتل کر دیا۔ تب طاعون کا عذاب ان سے اٹھا لیا گیا، لیکن اس دوران 70,000 اسرائیلی طاعون سے ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ واقعہ تفسیر بغوی میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، بلم باورا کے بارے میں ایک انتہائی سبق آموز بات آتی ہے کہ اصحاب کہف رضی اللہ عنہم کا کتا بلم باور کی شکل کا بن کر جنت میں جائے گا اور وہ اس کتے کی شکل کا بن کر دوزخ میں جائے گا۔ یعنی اصحاب کہف کے کتے نے تو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنا کر جنت عطا فرما دی، اور یعنی بلم باور نے اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے عداوت یعنی دشمنی کی، بد دعائیں کی ان کے خلاف، تو یہ اس جرم میں جہنم میں گیا۔ محترم ناظرین، اس سے ہمیں ایک بہت ہی اہم سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان چاہے جتنا ہی عبادت گزار ہو، پرہیزگار ہو، اگر اللہ تعالیٰ کے مقبولین کے خلاف قدم اٹھائے یا زبان استعمال کرے تو برباد ہو جاتا ہے۔
مزید ویڈیوز کے لیے محترم ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں اور لائک اور شیئر کیا کریں اس کی ویڈیوز کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔